السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے دعاؤں کی قبولیت کی۔ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اور دعائیں اگر قبول نہ ہوں تو ان کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ مومنون میں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں، بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، کون ہے جو قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود اور برحق ہے؟ تم لوگ بہت کم ہی نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب بھی وہ مجھے پکارے سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ دعا دراصل کیا ہے؟ دعا دراصل التجائیں ہیں جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ وہ کسی وقت بھی مانگے اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا اور اس سے مانگنے کے لیے کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے۔ اس سے جتنا مانگو اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے، پریشانی لاحق ہو یا مصیبت میں مبتلا ہوں تو اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھائیں اور جس زبان میں چاہیں دعا مانگیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل دعائیں وہی ہیں جو سرکار دو عالم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں، اور ہمیں سنت کے مطابق ہی دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں، البتہ اگر آپ کو عربی زبان میں دعائیں نہیں آتی تو آپ اپنی زبان میں بھی اس سے مانگ سکتے ہیں۔ اس سے مانگیے، خوب مانگیے، جی بھر کے دعائیں مانگیں، رو کر بھی، اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ مجھ سے براہ راست مانگو۔ یاد رہے کہ کائنات کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس سے مانگیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہ ہماری دعا ضرور سن رہا ہے اور وہ اسے قبول بھی کرے گا۔ دعائیں مانگیں تو پورے دل کے یقین کے ساتھ مانگیں۔ یوں تو دعا کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ بندہ جب بھی اپنے رب کے حضور آئے وہ حی و قیوم ہے، مگر پھر بھی کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں اور اس کی مہربانیوں کے دروازے مزید کھل جاتے ہیں۔ ان اوقات میں دعاؤں کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے احادیث کی روشنی میں ان اوقات کو جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت اور دوسرے بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ سے سوال کرے، اس لیے کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ساتھ ایسی ہے
کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اس ساتھ میں جو چیز بھی اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس ساتھ کی کمی کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ وہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ رمضان میں سحر اور افطار کے 2 وقتوں میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو اس وقت مسلمان بندہ جو بھی اللہ سے دعا مانگے گا اور بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے بھی پیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یوں کہنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا، کرم فرمانے والا، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ والدین کو راضی کر کے ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا، کیونکہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ آدھی رات کے بعد فرض نمازوں کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ فرائض کے بعد نوافل کثرت سے ادا کرنے اور نوافل میں دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب انسان تشہد میں بیٹھے تو درود شریف کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا بھی مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جائے، آدھی رات کے بعد اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو اسے قبول کیا جاتا ہے۔ اذان کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بڑے مبارک ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی بطور خاص دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کی کچھ شرائط بھی ہیں، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ انسان حلال کا لقمہ کھائے، حرام سے بچے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرے۔ یہ تو تھے دعاؤں کے وہ اوقات جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان اوقات کے اندر اللہ کی رحمت خاص طور پر زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اللہ پاک مانگنے والے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ان تمام اوقات کے ساتھ ایک اہتمام یہ بھی کرنا چاہیے کہ آپ اپنی دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درود شریف دعا کو لے کر اللہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دعائیں مانگیے اور پوری دل کی ثبات کے ساتھ مانگیے اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ جو کچھ مانگ رہے ہیں اس کو اللہ ضرور دے گا۔ اور دعا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ دعا 3 طرح سے قبول کی جاتی ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس دعا کو اسی طرح سے قبول کر لیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بلا ٹال دیتے ہیں، اور یا پھر اگر وہ انسان کی حق اس وقت بہتر نہ ہو تو اللہ پاک اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتے ہیں، اور آخرت کے اندر وہ دعائیں نیکیوں کے ڈھیر کی صورت میں انسان کو ملیں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان قیامت کے دن نیکیوں کا ایک انبار دیکھے گا اور حیران ہوگا کہ یہ نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں، یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ تو اس سے کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوتی تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا تھا۔ اور اس وقت انسان کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ان پہ ہم دل میں تنگی کے بجائے یہ امید رکھیں کہ یقیناً اس میں کوئی بہتری ہوگی اور وہ ہمیں آخرت میں ضرور ملیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پھر آئیں گے کچھ نئی اچھی باتوں کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔